أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. رواہ مسلم. محترم حضرات، صحیح مسلم کی جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے، اس حدیث میں 3 ناپسندیدہ امور کا ذکر کیا گیا ہے. 3 ایسی باتیں جو اللہ رب العالمین کو بہت سخت ناپسند ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند کیا ہے. پہلی چیز آپ نے کہا قیل وقال، قیل و قال. دوسرے آپ نے کہا اضاعت المال، مال کو ضائع کرنا. اور تیسرے نمبر پر آپ نے کہا وہ کثرت السوال، اور کثرت سوالات، زیادہ سوال کرنا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. یہ 3 ناپسندیدہ چیزیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے، ان میں پہلی چیز آپ نے قیل و قال کہا. قیل و قال کو کہیں لایانی امور سے تعبیر کیا گیا ہے، کہیں اسے لغو کہا گیا ہے. تو غیر ضروری چیزیں، ایسے امور جس میں ہمارے نہ دین کا فائدہ ہو اور نہ دنیا کا فائدہ ہو، گپ شپ کرنا، بیکار مجلسوں میں بیٹھ کر کے وقت ضائع کرنا، غیر ضروری باتوں میں بحث و مباحثے میں مصروف رہنا، تو یہ سب قیل و قال ہے. اور اس سے ایک مومن کو بچنا چاہیے، اس لیے کہ غیر ضروری چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنا وقت ضائع کرنا یہ کسی مومن کی صفت نہیں ہو سکتی ہے. مومنوں کی صفت اللہ نے جو بیان کی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے اعراض کرتے ہیں، دور رہتے ہیں بیکار کی مجلسوں سے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر کسی ایسی مجلس سے ان کا گزر ہوتا ہے جو لغو کی مجلس ہے، جس میں کوئی دینی گفتگو نہیں ہے، بیکار کی مجلس ہے، گپ شپ کی مجلس ہے، تو ایسی مجلس سے وہ بڑی شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے، وقت کو بیکار چیزوں میں ضائع نہیں کرتا ہے. ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کے جو حسن تعلیمات ہیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی لایانی چیزوں کو، بیکار چیزوں کو جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑے بلکہ ان چیزوں سے چھوڑ دے. اور سورہ مدثر میں جہاں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے جہنم میں جانے کے اسباب ذکر کیے ہیں، تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا؟ تو ان کا پہلا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے جہنم میں آنے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اور تیسری وجہ جو ذکر کریں گے کہ ہم گپ شپ کرنے والوں کے ساتھ گپ شپ کرتے تھے، بیکار اپنا وقت ضائع کر دیے. ہم نے اپنی زندگی کو ایسی ہی بیکار چیزوں میں گنوا دی، اپنے وقت کی، اپنی عمر کی، اپنی زندگی کی ہم نے قدر نہیں کی، بیکار چیزوں میں ہم مصروف رہتے تھے، یہاں تک کہ ایسی ہی ہم نے اپنی زندگی کو لہو لعب میں گزار دیا، یہاں تک کہ ہماری موت ہو گئی اور ہم آخرت کے حوالے ہو گئے، تو جس کی وجہ سے ہم جہنم رسید ہو گئے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے قیل و قال کو ناپسند کیا ہے. اور دوسری چیز جو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال کو ضائع کرنا. دیکھیے مال ایسا نہیں کہ انسان کے پاس جو مال ہے وہ اس کے اندر خود مختار ہے، جیسے چاہے مال کو استعمال کرے، جیسے چاہے مال کا تصرف کرے، اس کو جیسے چاہے خرچ کرے. جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میرا مال میری مرضی، میں جیسے چاہے اپنے مال کا استعمال کر سکتا ہوں. مال آپ کا ہے، آپ نے اس کو کمایا ہے، لیکن مال اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم کے آپ تابع ہیں. آپ اس مال کو اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق ہی اس کو خرچ کر سکتے ہیں. اسی لیے قیامت کے دن جب بندے سے مال کے بارے میں سوال ہوگا تو 2 سوال ہوگا، من وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کو کہاں سے کمائے پہلا سوال، اور دوسرا سوال کہاں خرچ کیے. تو ہمارا مصرف بھی حلال ہونا چاہیے، جائز مقامات پر ہم اپنے مال کو، اپنے کمائے ہوئے مال کو خرچ کریں.
اور مال کی حفاظت کرے، ورنہ مال کو اگر ہم ضائع کریں گے تو قیامت کے دن مال سے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مال کو ضائع کرنا یہ بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور مال کو ضائع کرنے کی ایک جو شکل ہے فضول خرچی کرنا، یہ بھی مال کو ضائع کرنا ہے، جس کو قرآن نے منع کیا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ۔ تم فضول خرچی مت کرو، اس لیے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، ان کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا۔ تو اس لیے ہم کو کسی بھی شکل میں اپنے مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، حلال طریقے سے ہم مال کمائیں اور حلال راستے میں اللہ کی مرضی کے مطابق اس کو خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز جو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ امور میں شمار کیا ہے وہ کثرت سوال ہے۔ دیکھیے سوال سے متعلق دو پہلو ہیں، اس کی دو شکلیں ہیں۔ ایک سوال جو جائز ہے، سوال کرنے کا حکم ہے باقاعدہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں کسی دین کا، شریعت کا کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو تم علم والوں سے سوال کرو، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، تو سوال کرنا چاہیے۔ اور ابو داؤد کی وہ مشہور حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی جنبی ہو گیا اور وہ بیمار تھا، کسی سے اس نے مسئلہ پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ آپ کو جنبی ہے، آپ کو غسل کرنا ضروری ہے، اور وہ غسل کر لیے اور اس کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ مسئلہ ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا اور آپ نے کہا قتلہم اللہ انما شفاء العی السؤال۔ اس بیچارے کو یہ لوگ مار ڈالے، اللہ ان کو مار ڈالے، جب جو چیز معلوم نہیں تھی، جو مسئلہ معلوم نہیں تھا، اس مسئلے کے بارے میں دریافت کر لینا تھا، سوال کر لینا چاہیے تھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں اس مسئلے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا انما کان یکفیہ ان یتیمم، اس کے لیے بس اتنا کافی تھا جب وہ مریض تھا اور پانی استعمال کرنے کی وجہ سے اس کی بیماری بڑھنے کا اندیشہ تھا تو اس کے لیے تیمم کرنا کافی تھا، انما کان یکفیہ ان یتیمم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سوال کرنے کا حکم دیا ہے اور سوال کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن کثرت سوالات سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے صحیح مسلم کی وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے خطاب کیا تو آپ نے کہا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حج فرض کیا ہے اس لیے تم حج کرو۔ فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ، تو ایک آدمی مجلس سے اٹھا اور اس نے سوال کیا اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس کے سوال کا جواب نہیں دیے۔ پھر دوبارہ سوال کیا، تیسری مرتبہ سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور اس کے سوال کا جواب نہیں دیے۔ پھر آپ نے کہا لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال تمہارے اوپر حج واجب ہو جاتا، فرض ہو جاتا، لیکن تم اس کی طاقت نہیں رکھتے، یہ تمہارے بس میں نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے کہا ضرونی ما ترکتکم، جو میں چھوڑ دوں اسے تم بھی چھوڑ دو، اس کے بارے میں بحث اور قریض مت کرو۔ فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، تم سے پہلے کے لوگ جو ہلاک ہوئے ان کی ہلاکت کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ اپنے پیغمبروں سے بہت زیادہ سوالات کرتے تھے، سوالوں میں ان کو الجھا کے رکھتے تھے اور اپنے نبیوں سے اختلافات کرتے تھے۔ پیغمبر جب کسی بات کا حکم دیتے تو اس پر عمل کرنے کے بجائے غیر ضروری طور پر سوالات کر کے پیغمبر کو پریشان کرتے اور عاجز کرتے اور عمل کرنے سے جی چھڑاتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کو ہلاک کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو جتنا ہو سکے اس پر عمل کرو، اور اگر کسی چیز سے منع کرو تو اس سے رک جاؤ، اسے چھوڑ دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کثرت سوال کی مذمت کی ہے اور کثرت سوال کو گزشتہ قوموں کی ہلاکت کا سبب بتایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اعظم المسلمین جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجل مسألته، لوگوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے کہ جس نے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے ایسا مسئلہ دریافت کیا جو لوگوں پر جو حرام نہیں تھا، اس کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ لوگوں پر حرام ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگوں میں سب سے بڑا مجرم ہے۔
اور آپ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو تم ایسے سوالات مت کرو کہ ان سوالوں کا جواب اگر تم کو پتا چل جائے، معلوم ہو جائے، تو تم کو خود خراب لگے گا، تم کو برا لگے گا۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ میرا باپ کون ہے، تو اس پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس لیے غیر ضروری سوالات یا ایسے سوالات جس سے سامنے والے کو عاجز کرنا، تنگ کرنا، پریشان کرنا مقصد ہو، یا ایسے سوالات جن کا عمل سے تعلق نہ ہو، آدم علیہ السلام کتنے پھٹ کے تھے، ان کی لمبائی کتنی تھی، فلاں کا نکاح کون پڑھائے، کس آسمان پر پڑھایا گیا، یعنی ایسے سوالات جس کا ہماری زندگی میں عمل سے تعلق نہیں ہے، تو ایسے سوالات کرنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ غیر ضروری سوالات یہ اچھی چیز نہیں ہے، تو اس میں فرق کرنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علماء سے سوالات کرنے سے پیچھے ہٹیں، بلکہ اچھے سوالات جو علمی سوالات ہیں، جو عمل سے متعلق ہیں، سوال کرنا چاہیے۔ بلکہ صحابہ کرام باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، ارکان اسلام سے متعلق سوال کرتے، جنت میں لے جانے والے اعمال سے متعلق سوال کرتے، جہنم سے کیسے بچیں گے، افضل عمل کون ہے، بہترین عمل کون ہے، طرح طرح کے سوال کرتے۔ بلکہ صحابہ یہ خواہش کرتے تھے کوئی دیہات کا رہنے والا عقل مند آدمی آئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے اور ہم اس مجلس میں موجود ہوں اور ہم آپ سے اس کا جواب سنیں، تاکہ عقل مند آدمی سوال کرے گا، اچھے معیاری سوال کرے گا، تو اس کا جواب ہم سب کو معلوم ہو جائے گا۔ تو لوگوں کو اس کا جواب بتانے کے لیے، معلوم کرانے کے مقصد سے بھی آدمی اگر کوئی سوال کرتا ہے تو یہ بھی اچھی چیز ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی شریعت میں ناپسندیدہ چیزیں ہیں، جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ امور ہے، ہمیں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور خیر و بھلائی کے جو بھی کام ہے اسے انجام دینا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔